ہمارا ہندو بھائی ہم کو کوئی دعوت دے، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ ان کو ہم دعوت دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اپنے یہاں کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ہندو بھائی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے یا جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی شرط یہ ہے کہ وہ چیز پوجا پاٹ کی نہ ہو۔ پوجا پاٹ کی ہے تو آپ کا کتنا ہی قریبی تعلقات والا اور کتنا ہی قریبی شرکت والا ہے، لیکن اگر وہ دعوت پوجا پاٹ پر مشتمل ہے تو پوجا پاٹ پر مشتمل پرساد اور اس قسم کی کوئی چیز استعمال کرنے کی مسلمان کو قطعی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، چاہے اب وہ دعوت کسی عنوان کی ہو، یہ بات بطور خاص ہے، پوجا پاٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، وہ چیز پاک ہونی چاہیے، پاک رہنا چاہیے، پوجا پاٹ کی نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاک رہنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ناپاک ہے، جیسے کہ عام طور پر مشہور ہے کہ وہ گائے کا پیشاب وغیرہ اس قسم کی چیزیں بطور تبرک کے وہ چھڑک دیا جاتا ہے ان چیزوں میں، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اب ناپاکی کی طرف چلے گئی۔ یہ اور اس جیسی کوئی چیز اگر اس میں ملائی ہوئی ہے، ایک پوجا پاٹ کی نہیں ہونا چاہیے، دوسری چیز وہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے، یعنی ناپاک چیز اس میں ملائی ہوئی نہیں رہنا چاہیے۔ تیسری چیز رشوت، چونکہ رشوت ہر مذہب میں ناجائز ہے، ان کے پاس بھی رشوت ناجائز ہے۔ ممکن ہے دوسری بہت ساری چیزوں کو وہ جائز کہتے ہو، لیکن رشوت یہ تمام مذاہب میں ناجائز ہے۔ ایسی رشوت جو عمومی طور پر حرام جسے کہا جاتا ہے، ایسا عمومی وہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ان کی تجارت ہے، کاروبار ہے، اور وہ جو ہے کھیتی باڑی ہے، ملازمتیں ہیں، اور یہ اس قسم کی کمائی کے ذریعے سے وہ کھلا پلا رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز پوجا پاٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تیسری چیز کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ملائی گئی ہے۔ اگر ایسی دعوت آپ کو کہیں، چاہے وہ شادی کی ہو، چاہے وہ ان کے کوئی تہوار کی ہو، تو اگر یہ تین چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ ایسی دعوت قبول کر سکتے ہیں، اور وہاں سے کوئی چیز آئی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تین چیزیں اگر کسی بھی کھانے میں اور دعوت میں، وہ صرف تہوار ہی نہیں بلکہ کسی بھی موقع پر اگر ہے، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس میں پائی جا رہی ہے تو اس کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا بھائیو، یہ بات اچھی طرح خود بھی سمجھیے، دوسروں کو بھی یہ بات بتائیے کہ اگر ہمیں کسی کے یہاں، ہندو بھائی یا کسی بھائی کے یہاں سے ہم کو دعوت آئی تو اس کی تحقیق اگر ہم کو غالب گمان یہ ہے، اب ظاہر ہے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا ہے کہ کیسا ہے، تو آپ اپنے گمان کو استعمال کر لو۔ غالب گمان اگر یہ ہے کہ اس کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو آپ کے لیے وہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں کوئی ناپاک چیز، مثلا یہ ہے کہ پیشاب وشاب ملایا ہوا ہے گائے وغیرہ کا، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ نمبر تین، عمومی کمائی ظاہر میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ حلال طریقے کی ان کے پاس کمائی کا طریقہ ہے اور اس میں سے یہ دیا جا رہا ہے، تو بس آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، مثلا نشہ آور چیزیں اور اس طرح سے وہ رشوتیں لین دین، ان کا رشوتیں لین دین کا کاروبار ہے اور اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہے، تو پھر آپ ایسی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے، یعنی پوجا پاٹ کی ہوئی نہیں ہے، ناپاک چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، عمومی کمائی ان کی حرام نہیں ہے، یہ تین شرائط اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو ایسی دعوت اور ایسی مٹھائی قبول کی جا سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کی کسی مسلمان کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔